وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. مولانا بلال صاحب تو تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مجلس کو مبارک کرے اور اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ میں مولانا سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامی الحبیب الرؤوف الرحیم الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم: من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، او کما قال صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سلام علی خیر الانام وسیدی محبوب الہ العالمین محمد، بشیر نذیر ہاشمی مکرم رؤوف عطوف من یسمى باحمد۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا حی یا قیوم لا الہ الا انت یا ذا الجلال والاکرام، برحمتک استغیث۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، مشائخ اعظام اور دور و دراز سے اور قرب و جوار سے تشریف لانے والے میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جن حضرات نے اس سیٹرڈے کو حضرت اقدس شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب کے HLC میں جامعہ فیض ہدایت رحیمیہ میں شرکت کی، ان کو پتہ ہے کہ اس دن سے میرا گلا انتہائی خراب ہے، آواز نہیں نکل رہی۔ آنے سے پہلے بھی گرم پانی کا گرگرا کیا۔ حضرت اقدس حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب نے ہمیں 2 گولیاں بھی دی، اور ہمارے دوست عثمان بھائی نے بھی ہمیں پورے گولیاں دی تاکہ آپ کی کچھ آواز نکل سکے۔ تو میں نے گولیاں کھا کر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا ہوں۔ دعا کیجئے کہ انتہائی مختصر وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انتہائی مفید باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنے والے کو اولاً اور سننے والوں کو بھی عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آج ہم حضرت اقدس شیخ الاسلام حضرت مفتی سیف الاسلام صاحب مدت ظلہ العالی کی مشہور کتاب گولڈن لیگسی اور شیخ یوسف مطالعہ صاحب رحمہ اللہ، اس کے لانچ کے سلسلے میں ہم جمع ہیں۔ حضرت
نور اللہ مرقدہ و برد مسجدہ کی یا کسی بھی انسان کی زندگی کے بیان کرنے کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں۔ حضرت نور اللہ مرقدہ و برد مسجدہ کی زندگی مبارک کے 73 سال غالباً، حضرت کی عمر کے 73 سال غالباً، اور اس میں بچپنا نکال دیا جائے تو کم از کم 60 سال حضرت نور اللہ مرقدہ و برد مسجدہ کے بیان کرنا ایک مجلس میں آسان نہیں ہے۔ اور مختلف پہلو ہیں زندگی کے، اور زندگی کے مختلف پہلو پر گفتگو کرنا یہ اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ اس مجلس میں حضرت نور اللہ مرقدہ و برد مسجدہ کی زندگی کا ایک پہلو، صرف ایک پہلو، اور وہ بھی تفصیل کے ساتھ نہیں، انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اس میں اگر کوئی مفید باتیں ہوں ہمارے اور آپ کے کام کی ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو اس مفید بات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت اقدس شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب نے تو انتہائی خفیف انداز میں گفتگو فرمائی، میں اس سے بھی زیادہ تھوڑی دیر کے بعد خفیف ہو جاؤں گا۔ آپ لوگوں کو پورا کان کھڑا کر کے سننا پڑے گا، اس واسطے کہ میرا گلا بیٹھ جائے گا۔ وہ زندگی کا وہ پہلو جس کے بارے میں میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اتباع سنت۔ ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ و برد مسجدہ کی زندگی کا ایک روشن اور اہم باب اور اہم پہلو اتباع سنت ہے۔ اتباع سنت یہ وہ مبارک عمل ہے کہ اس سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قرب حاصل ہوتا ہے، اور اتباع سنت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی قرب حاصل ہوتا ہے۔ دو باتیں یاد رکھیے کہ اتباع سنت کے نتیجے میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی قربت حاصل ہوتی ہے، اور اتباع سنت کے نتیجے میں بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی محبوب بنتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اس موقع پر یاد آئے، حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں علوم ظاہریہ سے فارغ ہو گیا، یعنی فقہ، اصول فقہ، تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث وغیرہ جو علوم عالیہ اور عالیہ، اس کو پڑھ کر میں فارغ ہو گیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ اب میں علوم باطنیہ کی طرف رجوع کروں۔ ایک ہے علوم ظاہریہ اور ایک ہے علوم باطنیہ۔ اللہ ہر دو طرح کے علوم سے ہم کو مالا مال فرمائے، آمین بولیں۔ اور جتنا مجمع ہے اتنی زور سے آمین تو آنی چاہیے۔ ہاں، بے شک میری آواز بیٹھی ہوئی ہے پر آپ کی آواز تو کھڑی ہے نا۔ میری آواز مردہ ہے، آپ کی آواز زندہ ہے، تو اپنی آواز کے مطابق آمین نکالیں۔ علوم ظاہریہ اور علوم باطنیہ، میں نے علوم باطنیہ کی طرف توجہ کی، اور چاروں سلسلے، جو 4 سلسلے مشہور ہیں، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ میں چاروں سلسلے کے اکابرین کے پاس گیا اور میں نے ان سے فیوض و برکات حاصل کی اور ان سے اوراد و وظائف اور اسباق پڑھے. ایک سے فارغ ہوا دوسرے کے پاس، دوسرے کے پاس سے لے کر تیسرے کے پاس، اور تیسرے کے پاس سے لے کر چوتھے کے پاس. 4 سلسلے انتہائی مشہور ہیں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ 4 ہی سلسلے ہیں، سلسلے تو ہزاروں ہیں، لیکن 4 سلسلے انتہائی مشہور ہیں. حضرت اقدس شیخ الحدیث مفتی برطانیہ، ہم سب کے مخدوم حضرت اقدس حضرت صوفی محمد طاہر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں، صحت میں، اللہ ان کے فیوزات میں برکت ہی برکت عطا فرمائے. سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، سلسلہ نقشبندیہ. حضرت اقدس حضرت مولانا شیخ الحدیث و تفسیر مخدوم المکرم حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب سلسلہ چشتیہ کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں. اسی طرح 2 سلسلے اور ہیں، سلسلہ سہروردیہ اور سلسلہ قادریہ. حضرت فرماتے ہیں مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کہ میں 4 سلسلوں کے اسباق پڑھے، اوراد پڑھے، وظائف پڑھے اور خوب مجاہدات کیے. اللہ نے ان 4 سلسلوں کی برکات سے مجھے وہ مقامات عطا کیے ہیں. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ نے وہ مقامات عطا کیے ہیں کہ جس کو میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا. حضرت فرماتے ہیں چونکہ میں ان مقامات سے ہمارا یار ہے، ہر ہفتے آتا ہے، آج ادھر دیکھا تو میرا دل چاہا میں اسے سلام کر لوں، کیونکہ آپ کے یہاں تشریف لاتا ہے. ان کے والد صاحب کے ساتھ نا ہر جمعرات کو وہ مقامات طے کیے. اللہ نے مجھے وہ مقامات دکھائے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. فرمایا اگر میں بتانا شروع کروں تو فقہا مجھے کافر کہے اور صوفیہ مجھے زندیق کہے. میں ان مقامات سے گزرا ہوں. اگر میں وہ مقامات آپ کے سامنے بیان کرنا شروع کروں تو چونکہ کچھ لوگ اس مقامات سے گزرے نہیں ہیں، وہ فقہا، وہ مفتیان کرام جو اس مقامات سے گزرے نہیں ہیں، وہ فقہا، وہ مفتیان کرام میرے بارے میں فتویٰ دے دیں کہ مجدد الفسانی کافر ہے، اور صوفیہ اعظام جو ابھی اس مقامات سے گزرے نہیں ہیں، میں وہ مقامات بیان کروں تو کہیں یہ زندیق اور ملحد ہے. ان مقامات سے میں گزرا ہوں. چونکہ میں گزرا ہوں اس لیے مجھے پتا ہے، لیکن بیان نہیں کر سکتا آپ کے سامنے. آگے چل کر ایک بڑی عجیب بات فرمایا جن جن مقامات سے، جن جن جگہوں سے میں ان اوراد اور وظائف کی برکت سے گزرا ہوں اور گزر کر میں نے وہ مقامات دیکھے ہیں، تو نتیجہ میں نے نکلا کہ ہمارے لوگوں کو، عوام الناس کو کیسا فائدہ ہو کہ وہ بھی ان مقامات تک پہنچے اور وہ بھی فائدہ اٹھائیں. فرمایا کہ میں ان مقامات سے گزر کر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں آپ کو بغیر کسی مجاہدہ کے ان مقامات سے گزار دوں کہ جن جن مقامات سے میں مجاہدہ اور مشقتیں اور ریاضتیں اور اوراد و وظائف کی کثرت کے ساتھ گزرا ہوں. جی چاہتا ہے کہ میں آپ کو بھی گزار دوں اور بغیر مجاہدہ کے گزار دوں اور بغیر کسی مشقت کے گزار دوں اور بغیر کسی تکلیف کے گزار دوں. کیوں بھائی گزرنا چاہتے ہیں؟
اسی لیے تو ہم مشائخ کا، ہم اہل اللہ کا دامن پکڑتے ہیں اور پکڑنا چاہیے۔ حضرت حکیم امت مجدد دین و ملت عظیم المرتبت حضرت اقدس حضرت مولانا الشاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ فرماتے ہیں کہ بزرگان دین کے دامن پکڑنے کا سب سے ادنا فائدہ، اعلیٰ فائدہ بہت ہے، فرمایا سب سے ادنا فائدہ۔ میں یہ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میں یہاں عوام الناس کا ایک بہت بڑا طبقہ دیکھ رہا ہوں، اگرچہ علماء کرام، مشائخ اعظام اور ہمارے حضرت سے متعلقین خلفاء کرام کا ایک بہت بڑا مجمع ہے، مگر ان کے لیے تو بیان نہیں ہے۔ یہ بیان تو میرے جیسے اور آپ جیسے سادہ لوگوں کے لیے ہے۔ یہ تو اس کتاب کی افتتاح کے لیے آئے ہیں، برکت کے لیے آئے ہیں، برکت کے لیے بیٹھ گئے ہیں۔ اللہ ان کا بیٹھنا قبول فرمائے اور اللہ ہر ایک کی توجہ کو اس فقیر کے قلب پر متوجہ فرمائے اور اللہ ان کی برکتوں سے، اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ در حقیقت انہی کی توجہ کا اثر ہے۔ اردو کا شاعر کہتا ہے کہ انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کے محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ تو بات انہی کی کر رہا ہوں۔ تو حضرت، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم سارے ان مقامات سے گزریں اور ان مقامات سے گزر کر بہت آگے چلے جائیں اور بہت آگے چلے جائیں اور بغیر مجاہدہ کے گزر جائیں اور بغیر کسی ریاضت کے اور تکلیف کے بغیر گزر جائیں، کیونکہ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ اتنی مشقتیں، اتنی ریاضتیں، اتنے مجاہدے ہم کر سکیں۔ نہ وہ قوا رہے، نہ وہ قوتیں رہی، نہ وہ طاقتیں رہی، نہ وہ فرصتیں رہی۔ فرصتیں تو نکالنی چاہیے، لیکن آج کل کی اصطلاح میں کہوں کہ فرصتیں بھی نہیں رہی ہمیں، اس لیے کہ ہر ایک اپنے لائف میں اتنا بیزی ہو گیا ہے اور اتنا اسٹرگل کر رہا ہے کہ وہ وقت نہیں نکال سکتا اپنی اس دنیاوی جنجال سے نمٹنے کے بعد کوئی وقت نہیں نکال سکتا۔ تو میں گزارنا ضرور ہے ان مقامات سے، لیکن بغیر مجاہدہ کے۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تمام مقامات سے گزار، ایسے ایسے مقامات سے نتیجہ یہ پہنچا ہوں کہ ایک چھوٹا سا رستہ، ایک چھوٹا سا انتہائی مختصر رستہ میں عوام کے سامنے رکھ دوں کہ عوام اس پر عمل کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے عوام کو آخرت کا بہت اونچا درجہ عطا فرما دے۔ یہ حضرت کا فیض ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ جو باتیں اس سے پہلے ہوئی ہیں اور جو باتیں میں کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب حضرت اقدس حضرت مولانا یوسف صاحب مطالعہ نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ کی روح اقدس کو پہنچائے۔ اللہ حضرت کے قبر کے ذرے ذرے پر اور تربت کی خاک پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، اور اللہ ان کی قبر کو جنت کے اعلیٰ عظیم الشان باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اور جنت کی نعمتیں اور جنت کے بڑے بڑے لذائذ اور نعمتیں، جنت اللہ تعالیٰ ان کی قبروں میں ان کو پہنچائے۔ آمین کہہ دے، اونچی آواز سے کہہ دے آمین یا رب العالمین۔ کھانا ملے گا میرا خیال ہے، کھانا ہے، تھوڑی سی جو آخری پاور ہے وہ نکال دو تاکہ نئی پاور آ جائے۔ تو آمین تو بول سکتے ہیں آپ لوگ، اتنی آدمی تو آمین تو بولنی ہی چاہیے آپ کو اور بولنی پڑے گی۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کون مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ؟ درمیان میں بات یاد آ گئی تو میں ایک دو بات درمیان میں ذہن میں آئی ہے تو میں کہہ دوں۔ جو بولوں گا ان حضرات کے فیض سے اور آپ حضرات کی توجہ سے، پر توجہ کم ڈالیے تاکہ میں بہت زیادہ لمبا نہ ہو جائے۔ چابی کھول تو دی ہے، اب بند کرنے کی چابی میرے پاس نہیں ہے، وہ آپ کے پاس ہے۔ آپ بند کریں گے تو بند ہوگا، ایسا نہ ہو کہ 12 بج جائے
اس لیے آپ حضرات توجہ تھوڑی ڈالیں. کون مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، کہ ان کے پیر صاحب کا جب انتقال ہو رہا تھا، میں بتاتا ہوں یہ رستہ حضرت نے جو بتایا. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے پیر صاحب کا جب انتقال ہو رہا تھا، دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، تو حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرے بعد ان کے پاس آنا، اور اگر تمہارے راستے میں کوئی رکاوٹ آ جائے، قبض کی کیفیت پیدا ہو جائے، تو ان سے آ کر فیض حاصل کر لینا اور ان سے اپنا قبض کھلوا لینا. یہ قبض سے مراد کانسٹیپیشن نہیں ہے. قبض بولنے سے کانسٹیپیشن یہ قبض نہیں ہے، وہ دلوں کا قبض ہے. ایک مقام آتا ہے روحانیت کی دنیا میں جس کو ہم قبض کہتے ہیں. اور قبض کس طرح کھلتا ہے؟ اگر یہ قبض ہو گیا تو سنا کے پتے، سنا لیو، سنا ٹیبلٹ، یا پھر اور کوئی چاکلیٹ، یا پھر اور کوئی ایسی دوائی جو کھا لیتے ہیں، یہ قبض کھل جاتا ہے. اور اگر یہ قبض ہو جائے تو اس کو کھلوانے کے لیے ہمیں ان اہل اللہ کی خدمت میں آنا پڑے گا. ابھی تھوڑی دیر کے لیے، انتہائی مختصر وقت کے لیے آپ نے سب نے زیارت کی حضرت اقدس مخدوم المکرم حضرت صوفی طاہر صاحب کی. یہ تھوڑی دیر کی زیارت ہے، لیکن یہ تھوڑی دیر کی زیارت آپ کا کیا کام بنا جائے گی، یہ دنیا میں اگر معلوم نہ ہو تو نہ ہو، آخرت میں اس کا فائدہ ضرور معلوم ہوگا. تو بات کر رہا تھا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے، پہلے میں مکمل کر دوں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل اللہ کی صحبت میں جانے کا اور اہل اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا فائدہ اگر پورا انسان حاصل نہ کر سکے تو ادنا درجے کا فائدہ یہ ہے کہ وہ بندہ جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ایمان کے ساتھ رخصت ہوتا ہے. اہل اللہ کی صحبت کا ادنا فائدہ، یہ میں نہیں کہتا، اپنے وقت کے مجدد دین و ملت، عظیم المرتبت، حامی سنت، ماہی بدعت، حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب تھانوی، سب مل کر کہیں رحمت اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا ادنا فائدہ ہی. اس لیے آپ حضرات کو اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے کہ اگر آپ اس مسجد کے نمازی ہیں، بریڈ فورٹ میں رہتے ہیں، تو بریڈ فورٹ میں آپ کی اس مسجد کے بانی مبانی اور استاد الاساتذہ شیخ الاسلام حضرت مفتی سیف الاسلام، میں یہ واقعہ ضرور بتاتا ہوں آپ کو. ایک دفعہ میں آیا دروازے پر اور میں نے کہا حضرت شیخ الاسلام سے ملنا ہے. جو بندہ تھا وہ مجھے نہیں جانتا تھا، ادھر نہیں، وہ دوسری مسجد میں. تو جب میں آیا میں نے کہا حضرت شیخ الاسلام ہے. انہوں نے کہا یہاں تو کوئی شیخ الاسلام نہیں ہے. وہ سمجھا میں بریلوی ہوں. چونکہ میں نے ٹوپی وہ پہنی تھی جس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتی مبارک کے وہ نشان تھے، تمثال و نعال النبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ٹوپی پر تھے. اور ٹوپی مجھے کسی نے دی تھی پگڑی کے لیے، وہ ٹوپی اچھی تھی، میں نے باندھ لی. برکت اس میں بھی ہے، موجود تھی، وہ میں نے پہن لی. اس نے کہا یہاں تو کوئی شیخ الاسلام نہیں ہے. میں نے کہا پھر کون ہے؟ اس نے کہا یہ مفتی سیف الاسلام ہے. میں نے کہا تم نے ان کو سیف الاسلام دیکھا، میں نے ان کو شیخ الاسلام دیکھا. یہ تمہارے اور میرے دیکھنے میں فرق ہے. تم نے ان کو سیف الاسلام کر کے دیکھا، میں نے اس کو شیخ الاسلام کر کے دیکھا. ہر ایک کا اپنا اپنا ظرف ہے. اور اس ظرف پر ایک چھوٹا سا شعر یاد آیا: 100 ظلم کیے تم نے پر آہ نہ کی ہم نے، 100 ظلم کیے تم نے پر آہ نہ کی ہم نے. وہ ظرف تمہارا تھا، یہ ظرف ہمارا ہے. یہ تو ایسی بات چلے گی. تو آپ میں سے جو اس مسجد سے اور اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں یا حضرت شیخ الاسلام سے عقیدت رکھتے ہیں، وہ ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں. اسی طرح ایک اور بھی ہمارے حضرت کے معتمد ہیں،
آپ کے بریڈ فورٹ میں ہی ہیں اور ویل نون پرسن ہے، اور میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ میری روح ہے، میری جان ہے۔ مراد حضرت اقدس مولانا شیخ احمد علی صاحب، وہ بھی حضرت کے خلفاء میں تھے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں۔ اسی طرح آپ ہی کے بریڈ فورٹ میں حضرت مولانا اسماعیل صاحب راجہ جو یہاں ہوتے ہیں جامعہ میں، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں۔ اور بھی بے شمار علماء کرام اور جن پر بزرگوں نے اعتماد کیا ہے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے۔ کم از کم فائدہ تو یہ ہوگا کہ دنیا سے ہم ایمان کے ساتھ رخصت ہوں گے۔ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کا نام سنا؟ کون ایسا ہے جس نے شیخ الاسلام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ مفسر کبیر، تفسیر کبیر کے رائٹر، مصنف، بہت بڑے مفسر گزرے ہیں فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ، کون ہے جنہوں نے ان کا نام نہیں سنا؟ بہت دین کا کام کیا، اللہ نے ان سے بہت دین کا کام لیا۔ ایک بزرگ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے، عالم بننے کے بعد بزرگ نے کچھ تسبیح دی، تسبیح پکڑا دی اور کہا یہ تسبیح کیا کرو۔ تسبیح کرتے رہے، بزرگ آمنے سامنے سے گزرتے رہے۔ ایک دن پوچھا، کھڑے ہو گئے جہاں وہ تسبیح کر رہے تھے، فرمایا فخر الدین، کہا جی حضرت، کہا تسبیح کرتے ہو؟ کہا کرتا ہوں۔ کہا کچھ محسوس ہو رہا؟ اور کہا حضرت کیا محسوس ہونا؟ تسبیح کرتا ہوں۔ کہا کچھ بھی محسوس ہو رہا؟ کہا کچھ محسوس ہو رہا کہ قلب میں ایک جلن سی پیدا ہو رہی ہے۔ فرمایا تسبیح کام کر رہی ہے، کرے جاؤ۔ ایک دو دفعہ پھر پوچھ لیا، حضرت کچھ جلن زیادہ ہو گئی ہے، عشق الہی کی آگ زیادہ جل گئی ہے۔ حضرت نے فرمایا کری جاؤ، وہ جل رہا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت کیا جل رہا ہے؟ فرمایا جو علم تم نے پڑھا تھا، کتابی علم، وہ جل رہا ہے۔ جب وہ جل جائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اپنا علم تمہیں عطا کریں گے۔ اس کو جلا رہا ہوں۔ انہوں نے تسبیح دی حضرت کو، کہا حضرت بڑی محنت سے میں نے وہ علم حاصل کیا ہے، میں اس علم کو جلانا نہیں چاہتا، یہ لیجیے آپ کی تسبیح۔ چھوڑ دیا، چلے گئے۔ بہت عرصہ گزر گیا، بہت عرصہ گزر گیا۔ ایک دن وہی پیر و مرشد، فخر الدین رازی کے پیر و مرشد، عصر کی نماز کے وضو کے لیے ہاتھ میں مٹی کا لوٹا پکڑ کر جا رہے ہیں۔ ان کے مریدان ان کے پیچھے پیچھے ہیں۔ تو حضرت کے ہاتھ میں وہ لوٹا تھا، میں گلاس نہیں ماروں گا اس لیے کہ اس گلاس میں پانی ہے، کہیں یہ بھیگ نہ جائے، ورنہ میں آپ کو کر کے دکھاتا۔ کس کو ماروں؟ حضرت نے ایسے لوٹا ہاتھ میں تھا، پانی بھرا ہوا تھا، حضرت نے زور سے پھینکا، لوٹا ٹوٹ گیا۔ اور حضرت نے ایک جملہ کہا کہ اس کمبخت کو کہہ دو کہ میں خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں، کچھ نہیں مانتا۔ وضو کرنے جا رہے، ہاتھ میں لوٹا ہے، زور سے پھینکا اور زور سے بڑبڑائے کہ اس کمبخت کو کیوں نہیں کہہ دیتے ہو کہ میں خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ سب حیران ہیں کہ لوٹا توڑ دیا، کسی سے بات کر رہے، کوئی سامنے ہے نہیں، کیا بات ہوئی؟ نیا لوٹا لیا، وضو کیا، چلے گئے، رات ہو گئی۔ ایک شاگرد ان کا، ایک مرید ان کا پاؤں دبا رہا ہے، اس نے کہا حضرت آپ کو بڑی عجیب بات نہیں ہو گئی؟ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا یہ بات۔ کہا ہاں تو؟ کہا کس کو کہہ رہے تھے آپ؟ حضرت نے فرمایا یاد ہے فخر الدین رازی ایک زمانے میں آیا تھا؟ حضرت اچھی طرح یاد ہے، ہمارے سارے حلقوں میں بہت مشہور ہے۔ فرمایا آج جہاں کہیں وہ ہے اس کا انتقال ہو رہا، اور جب انتقال ہو رہا اور سکرات کے عالم میں ہے تو اس کے سرانے شیطان آ کے بیٹھ گئے، اور شیطان کہہ رہا فخر الدین دنیا سے جا رہا ہے
اللہ کو مان کر جا رہا؟ نے کہا میں اللہ کو مانتا ہوں۔ کہا اللہ کو کتنا مانتے ہو؟ کہا ایک مانتا ہوں۔ کہا کس دلیل سے اللہ کو ایک مانتے ہو؟ شیطان پوچھ رہا کس دلیل سے اللہ کو ایک مانتے ہو؟ فخر الدین رازی نے قرآن شریف کی ایک آیت پڑھی اور پڑھنے کے بعد کہا اس آیت سے میں اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، مثال کے طور پر شیطان چونکہ بہت بڑا عالم تھا، اس نے یہی آیت پڑھی اور اس آیت کے پڑھنے کے بعد اس نے یہ ثابت کیا کہ اس آیت سے تو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اللہ ایک ہے۔ فخر الدین رازی نے کہا چلو میں دوسری آیت سناتا ہوں۔ 360 آیات سنا چکے ہیں فخر الدین رازی، اور شیطان انہی آیات کو پڑھ کر یہ بتا رہا کہ ان آیات سے یہ تو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اور قریب تھا، حضرت فرماتے ہیں قریب تھا کہ فخر الدین رازی کا کفر پر انتقال ہوتا۔ اللہ نے اس کے وہ حالات مجھ پر منکشف کر دیے، اور میں نے یہاں سے اسے تلقین کی کہ فخر الدین اس کمبخت کو کہہ دو کہ میں بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں، بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ نے میری آواز اس تک پہنچا دی، اور اس نے شیطان کو یہ کہا کہ جا بے کمبخت میں اللہ کو ایک مانتا ہوں اور بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ شیطان نے کہا اس کے ساتھ کیا ملاقات کرنی، کیا بحث کرنی؟ وہ ادھر گیا اور اللہ نے ان پر رحمت کی، اور کلمہ پڑھتے ہوئے فخر الدین رازی دنیا سے رخصت ہوئے۔ کہا یہ ایک فائدہ ہے کہ اگر کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، پتہ نہیں تصوف کے کتنے مرتبے آپ طے کریں اور کتنے مقامات سے آپ گزریں، یہ تو آپ کی ایبیلٹی پر ہے، اللہ کی عطا پر ہے، پھر اس کے بعد آپ کے محنتوں پر ہے، ریاضتوں پر ہے، مجاہدوں پر ہے۔ یاد رکھیے کہ نبوت صرف وہ چیز ہے کہ جو کسبی نہیں، نبوت، مقام نبوت صرف کسبی نہیں کہ وہ محنت سے حاصل نہیں ہو سکتی، وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے، اللہ کی عنایت ہے، جس کو چاہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جس کو دے نبوت وہی نبی بنتا ہے۔ نبوت کسی محنت کے نتیجے میں نہیں ملتی۔ ایک آدمی 100 سال نہیں، 1000 سال نہیں، لاکھ سال سجدے میں سر رکھ کر اور عبادت اور ریاضت کرتا رہے، نبوت اسے نہیں ملا کرتی۔ نبوت کے علاوہ جتنے بھی ولایت کے عہدے ہیں، جتنے بھی ولایت کے مقامات ہیں، یہ سب کے سب کسبی ہیں، محنت سے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل، اور دوسرا محنت، جب بندہ محنت کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے مقام عطا کرتے ہیں۔ سب سے اونچا مرتبہ ولایت میں مقام صدیقیت ہے، اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مرنے سے پہلے پہلے ہمیں مقام صدیقیت نصیب فرما دے، مقام صدیقیت عطا فرما دے۔ اور میرا گلا بیٹھنے لگا ہے، اور میرا خیال ہے آپ لوگ بھی تھکے ہوئے، بہت گرمی نہیں ہے، بند کر دینا چاہیے، کیا خیال ہے؟ یا میں نکال لوں اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقام صدیقیت کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اس مسئلے کے لیے اگر آپ ابھی سننا چاہتے ہیں تو 1 گھنٹہ فارغ کر دیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ اور وہ جو میں نے بیان کر رہا ہوں وہ 2 گھنٹہ الگ، وہ تو 2 گھنٹے کا بیان ہے، اس کے اوپر 1 گھنٹہ، تو کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا، وہ کیا، کوئی بات نہیں۔ مقام صدیقیت کیسے نصیب ہوتا ہے؟ اور جس کو نصیب ہوتا ہے
اس کے احوال کیا ہوتے ہیں، اور وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن اعمال کے کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالی مقام صدیقیت نصیب کرتے ہیں۔ کون ہے ہم میں سے جو یہ مقام حاصل کرنا چاہتا ہے علماء کرام سے بے ادبی کی، گستاخی کی، معافی کے ساتھ؟ میں ان سے نہیں کہتا، میں عوام سے کہتا ہوں، کون ہے جو مقام صدیقیت کو حاصل کرنا چاہتا ہے؟ ہاتھ کھڑے کر دے۔ علماء کرام نہیں، علماء کرام صوفی صاحب بالکل بھی نہیں۔ کیا معلوم اللہ نے آپ کو پہنچا ہی دیا ہو اور آپ اس مقام پہ پہنچے ہوئے ہوں۔ حضرت اقدس مولانا عبدالرحیم صاحب بھی نہیں، مولانا فضل حق صاحب بھی نہیں، مفتی شیخ الاسلام بھی نہیں، اور ادھر بہت سارے علماء کرام ہیں، میں ان سے گستاخی کی معافی، وہ نہ ہاتھ کھڑے کریں، میں عوام سے بات کر رہا ہوں، آپ لوگ تو توجہ ڈالیں۔ کون ہے؟ تو پھر مقام صدیقیت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو وقت بھی تو نکالنا پڑے گا معلوم کرنے کے لیے کہ وہ آخر وہ مقام کس طرح حاصل ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کو آنا پڑے گا۔ کہاں؟ وہاں نہیں، ادھر ہی بلاؤں گا کسی اور مجلس میں، اور میرے مرنے سے پہلے پہلے، اور آپ کے مرنے سے پہلے پہلے۔ ہاں، آپ لوگوں نے اپنے لیے انشاءاللہ زور سے کہیے، میرے تو مرنے کے انتظار ہی کر رہے ہیں نا آپ لوگ، اس لیے انشاءاللہ پہ چھوٹی انشاءاللہ پہ کام ختم کر دیا۔ اپنے لیے زور سے انشاءاللہ کہیں مولانا آپ لوگوں کے مقتدی ایسے ہوتے ہیں؟ حضرت مفتی صاحب آپ کے مقتدی ایسے؟ مقام صدیقیت زبردست مقام ہے، زبردست مقام، اور مقام صدیقیت کسے حاصل ہو گیا تو کل قیامت کے دن آپ سب جس کے پیچھے چلیں گے اور جو آپ کے سامنے چلے گا اور جس کے پیچھے پیچھے چل کر آپ اللہ کے حضور پہنچیں گے اور جس کے ہاتھ میں صدیقیت کا جھنڈا ہوگا اور آپ سارے صدیق ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے، وہ کوئی اور نہیں ہوگا عددن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، صدیق اکبر۔ اسی لیے ہم ان کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ دنیا میں بڑے صدیق ہوئے ہیں اور بڑے صدیق ہیں اس وقت بھی، اتنا ہی ہے کہ ان کے سینگ نہیں ہوتے کہ ہم ان کو پہچان لیں سینگ سے کہ بھئی، یا ان کے ماتھے پر لکھا ہوا نہیں ہوتا کہ پہچان لیں ہم، ہے ضرور اس دور میں بھی ہیں، اور قیامت تک کی صبح کے لیے صدیق پیدا ہوں گے، لیکن یاد رکھیے کہ اکبر صدیق اکبر صرف ایک ہوئے ہیں، اور وہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بات کر رہا تھا، بات دور چلی گئی۔ مقام صدیقیت، نبوت ایک وہ بھی چیز ہے کسبی نہیں، اس کے علاوہ سارے درجے کسبی، بندہ محنت کر کے مجاہدہ کر کے اعلیٰ سے اعلیٰ سے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام صدیق اکبر حاصل کر سکتا ہے۔ اور میں نے بتایا یہاں حضرت کے خلفائے کرام کی کمی نہیں ہے۔ آج جس حضرت کے تعارف کے لیے ہم بیٹھے ہیں اور جس حضرت کے بارگاہ میں ہم ہدیہ تبریک اور ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اس مجمع میں بہت سارے وہ ہیں کہ جن پر حضرت نے زندگی میں اعتماد کیا ہے۔ آپ حضرات ان کے ساتھ جڑ جائیے، جس کے ساتھ عقیدت ہو، محبت ہو، جس کے ساتھ سہولت ہو، ان کے ساتھ جڑ جائیے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ اس ملک میں زیادہ تر اب بولنے والے انگریزی رہ گئے ہیں کہ اردو بہت کم آتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انگریزی زبان کے ماہرین کو بھی اللہ نے بڑے بڑے مقامات عطا کر دیے۔ یہ جتنے ہیں علماء کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے انگریزی کے ماہرین ہیں۔ قیامت کے دن آپ اللہ سے نہیں کہہ سکتے اللہ وہ اردو بولنے والا تھا اور مجھے تو اردو آتی نہیں تھی۔ اللہ فرمائیں گے یہ لوگ میں نے تمہارے لیے حجت بنائے، تم نے ان کے ساتھ کیوں رابطہ نہیں کیا، تم نے ان کے ساتھ کیوں تعلق قائم نہیں کیا؟ تو خیر بات دور چلی گئی۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ سب سے ادنا فائدہ اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا یہ ہے کہ وہ انسان دنیا سے بے ایمان نہیں جائے گا، اللہ اس کا خاتمہ ایمان پہ کریں گے، حسن خاتمہ اسے نصیب ہوگا، اور پھر اپنے اپنی ریاضتوں، محنتوں، مجاہدات کے نتیجے میں مقامات، اعلیٰ مقامات حاصل کرے۔
سو اللہ پاک ان کو نصیب کرے بھائی، ہم سب کو نصیب کرے، اللہ ہم سب کو نصیب کرے، اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ تو مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے واقعے کی طرف آتا ہوں کہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اور کون مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ؟ میرا دل ہے اب بس کرو، میرا گلا جواب دے رہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بات ختم پوری نہ ہو اور میرا گلا ہی بیٹھ جائے، اس لیے میں اس واقعے کو رہنے دوں۔ تو کیا خیال ہے آپ کا کہ کر دوں اس کو؟ چلو میں ایک واقعہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا اپنا بیان کرتا ہوں، اس کے علاوہ یہ جو چل رہا ہے یہ تو ختم ہونے کو آیا ہے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد جب انتقال کر رہے تھے تو بتا کے گئے تھے کہ ان سے رابطہ کرو، اگر کہیں راستے میں قبضیت کے مقام سے گزرو، قبض ہو جائے، اور قبض کیا ہوتا ہے اس کے کھولنے والے یہ ماہرین ہیں، یہ معالجین ہیں، یہ اسپیشلسٹ ہیں۔ ہارٹ کی آرٹری بلاک ہو جائے تو اس کے لیے ہارٹ اسپیشلسٹ ہوتا ہے، یہاں قبض کی کیفیت ہو جائے تو قبض کی کیفیت کو کھولنے کے لیے یہ معالجین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کا سایہ امت پر تادیر قائم رکھے، تادیر قائم رکھے، اور اللہ ہم سب کو ان کے فیوض سے مالا مال فرمائے، مالا مال فرمائے، مالا مال فرمائے۔ حضرت اقدس مولانا اشرف صاحب بیٹھے ہوئے، حضرت اقدس مولانا ڈاکٹر محمود چاندیا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسرے اکابرین کو تو آپ جانتے ہیں، یہ سارے انگریز کے ماہر ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں دینی علوم سے نہیں، دین کی دولت سے، قلبی دولت سے مالا مال کیے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو خیر فرمایا جب قبض کی کیفیت ہو جائے تو آ جانا ان کے پاس۔ ایک صاحب آئے جو ان کے پیر کے مرید تھے، آ کر کہنے لگے کہ حضرت، ہمارے بڑے حضرت جب انتقال کر رہے تھے تو حضرت نے انتقال کے وقت یہ کہا تھا اگر کہیں رستے میں کوئی رکاوٹ ہو تو پھر ان سے رابطہ کر لینا، مجھے رکاوٹ ہے، میں اپنی رکاوٹ دور کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے جملہ فرمایا کہ اس فقیر کے پاس تو سنت کے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں، یہ فقیر تو سنت کے ذریعہ سے علاج کرتا ہے، یہ مقامات نہیں جانتا، فقیر تو سنت کے ذریعہ سے علاج کرتا ہے۔ یہ کہا تو ان پر وجداری ہو گیا، اور ایسا وجداری ہوا کہ ذکر میں مشغول ہو گئے، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ ذکر شروع ہوا تو جو آس پاس میں درخت تھے، درخت کے پتے سے، ٹہنی سے، درخت کے جڑوں سے اللہ اللہ کی آواز آنے لگ گئی۔ پورے سرہند شریف میں یہ پھیل گیا کہ کوئی بہت بڑا بزرگ آیا ہے۔ ایک بزرگ تو ہمارے یہاں ہے سرہند میں، مجدد الفسانی، کبھی ہم نے ان کو ایسا کرامت دکھاتے ہوئے یا ان کی کوئی ایسی کرامت ہم نے نہیں دیکھی، اور یہ کون بزرگ آیا، ساری دنیا جمع ہو گئی۔ یہ کیسا بزرگ ہے؟ یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، درخت کے پتوں سے، ٹہنیوں سے، گھر کی کھڑکیوں سے، دیر و دیوار سے اللہ اللہ کی آواز آنے لگی ہے۔ اللہ اللہ، وہ بھی ایک مقام آتا ہے اس مسئلے میں، ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ جب آپ ذکر کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ ساتھ اللہ کی اور بہت ساری مخلوقات ذکر کرتی ہے۔ یہ معجزہ تو حاصل تھا سیدنا داؤد علیہ السلام کو کہ یا جبال اوبی ماہو والطیر، جب حضرت داؤد علیہ السلام ذکر کرتے تھے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ ذکر کرنے لگ جاتا، جنگل کے جانور بھی آ کر ان کے ساتھ ذکر کرنے لگ جاتے، حتیٰ کہ آسمانوں پر اڑنے والے پرندے بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے سرانے آ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور کسی کسی کو اللہ تعالیٰ اس امت میں بھی یہ کرامت عطا کر دیتا ہے۔ حضرت شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، بنگلہ دیش کا کوئی ایسا فرد ہوگا
کہ جس کو حضرت شیخ سے، شیخ العرب والعجم سے ناواقفیت ہو، اور حضرت کا فیض بنگلہ دیش میں تھرو آؤٹ، ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک، اور اگر میں کہوں سونا بندر، سونا بن کیا بولتے ہیں اس کو؟ ہاں بندر بن، سونا بن، وہاں تو جانور رہتے ہیں، وہاں بھی حضرت شیخ کا فیض عام ہے۔ آپ نہیں سمجھیں گے اس بات کو، بہت اونچی بات کر گیا، بہت ہی اونچی بات کر گیا، اس لیے کہ ان لوگوں نے اوپر چڑھا دیا ہے نا۔ میں اگر اس لیول پہ ہوتا تو میری بات آپ سمجھ جاتے، پر ان کی برکت سے بہت اونچا پہنچ گیا ہوں۔ وہاں بھی حضرت کا فیض عام ہے۔ حضرت کے واقعات میں لکھا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہو رہا تھا، اور انتقال کے وقت ان کے خاندان والے ان کو دین کی طرف، کلمہ کی طرف بلا رہے ہیں، اور وہ انتقال کے وقت دنیا کی باتوں میں مصروف ہے، میری یہ دکان، میرا یہ، میرا یہ، میرا یہ، میرا یہ۔ حضرت کا مرید تھا، ان کے بچوں نے حضرت کو خط لکھا، حضرت آخری وقت ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، اور آخری وقت میں میرا ابا دین کی طرف، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے ابا کا دل دنیا میں لگا ہوا ہے، ہر وقت یہی دکان، فلاں دکان، فلاں دکان، فلاں دکان، فلاں دکان۔ ایسے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ وہ میرے ایک دوست نے سنایا کہ ایک جو کا انتقال ہو رہا تھا، تو انتقال کے وقت اس نے پوچھا، اس کے بچے تھے، اس نے کہا ویئر از جیکب؟ تو جیکب نے کہا ڈیڈ آئی ایم ہیئر۔ انہوں نے کہا ویئر از جوزف؟ انہوں نے کہا یس ڈیڈ آئی ایم ہیئر۔ اس نے کہا ویئر از ڈیوڈ؟ اس نے کہا ڈیڈ آئی ایم ہیئر ایز ویل۔ اس نے کہا ویئر از سولومن؟ تو اس نے کہا آئی ایم ہیئر۔ تو بڈھا گالی دے کر کہتا ہے سارے ادھر ہو تو شاپ میں کون بیٹھا ہے؟ ساری شاپ چھوڑ کر تم ادھر آ کے بیٹھے ہو، او کتے ہو، جا کے دکان بھی تو سنبھالو نا۔ کہتے ہیں کہ وہ ان کو متوجہ کر رہے ہیں دین کی طرف، اللہ کی طرف، کلمہ کی طرف، اور ان کا ابا دنیا کی بات کر رہا ہے۔ حضرت کو خط لکھا، حضرت ڈر لگتا ہے کہیں ابا دنیا کرتے ہوئے چلے نہ جائیں۔ حضرت کو توجہ فرمائیں۔ حضرت کو جب خط ملا، حضرت نے کہا میں آتا ہوں، اور حضرت جب تشریف لے گئے اور وہاں لے جانے کے بعد تھوڑی بہت بات کی، اور جب ذکر شروع کیا تو فرماتے ہیں کہ گھر کے ہر چیز سے، حتیٰ کہ گھر کے چھت سے، در و دیوار سے، کھڑکی سے، زمین کے مٹی کے دانے دانے سے اللہ کے ذکر کی آواز آنے لگی تھی، اور تمام چیزیں اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئی، وہ بھی اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئے، اور اللہ 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 کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو نے کہا میرے پاس ادھر ذکر جو شروع کیا نا اللہ اللہ کا، سارا سرن جمع ہو گیا۔ جب سارا سرن جمع ہو گیا اور کہا یہ تو کوئی بہت بڑا بزرگ ہے، بہت بڑا بزرگ لگتا ہے کہ مجدد الفسانی اس شہر میں رہتے کبھی ایسا بتایا نہیں، اور انہوں نے دیکھو جب سب جمع ہو گئے تو حضرت نے کہا طالب علم سے کہا یہ مسواک دے دو، تاک میں پڑی ہوئی تھی مسواک کا، مسواک دے دو، مسواک منگوائی، اور مسواک منگوانے کے بعد اس درخت پہ، اس زمین پہ جو سب کچھ ذکر کر رہی تھی، وہاں حضرت نے مسواک کو ایسا رگڑا جیسے رگڑا سارا کا سارا ذکر دور ہو گیا، ختم، چپ ہو کر بیٹھ گئے، وہ کیفیت جاتی رہی۔ اگلی بات سننے والی ہے، حضرت نے فرمایا بھائی آپ نے یہ کیا کیا، یہ کون سی کرامت دکھائی، اور یہ کون سی کرامت دکھانے کا ٹائم ہے اور وقت ہے؟ فرمایا یہ کرامت تم نے دکھائی۔ اگلی بات سنو، فرمایا اس فقیر کا، اپنے بارے میں فرمایا اس فقیر کا اللہ سے اتنا گہرا تعلق ہے کہ اگر یہ فقیر یہاں بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے تو اللہ سرہند کے قبرستان کے تمام مردوں کو زندہ کر دے۔ اس فقیر کا بھی اللہ سے اتنا گہرا تعلق ہے، وہ تمام مردے جو قبرستان میں دفن ہیں، اگر یہ فقیر دعا کر دے اللہ سے تو اللہ ان قبرستان والوں کو زندہ کر دے۔ اور اگلی بات فرمائی، اگلا جملہ فرمایا، یہ سننے والا جملہ ہے،
اگلا جملہ فرمایا کہ تیرا ذکر کر کے سارے سر ہند کو ہلا دینا اور ذکر میں مشغول کر دینا، اور میرا دعا کر کے پورے قبرستان کو زندہ کر دینا، مردوں کو زندہ کر دینا۔ کیا یہ ایک طرف پڑلے کے ایک طرف رکھ دو، ترازو کے ایک پڑلے میں رکھ دو، اور دوسرے پڑلے میں ایک شخص جو وضو کر رہا ہے اور وضو کے درمیان مسواک کر رہا ہے، تو اس کا عمل دوسری طرف رکھ دو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں اس کا عمل ہم دونوں کے عمل سے زیادہ بھاری ہو جائے گا۔ ہم دونوں کا عمل ایک طرف، اور ایک آدمی، سادہ آدمی وضو کے درمیان مسواک کر رہا، اس کا وہ عمل ایک دوسرے پڑلے میں رکھ دو۔ کیا بتاؤں آپ کو؟ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ جی جی جاپان سنا؟ جی کسی نے دیکھا؟ نہیں دیکھا، میں نے بھی نہیں دیکھا، اس لیے میں نے کہا کسی نے دیکھا ہو تو جاپان کے دیکھنے والوں کو تو دیکھ لوں نا میں، کہ چلو اس نے دیکھا ہے، اس کی آنکھوں کو دیکھ لوں کہ تم نے ان آنکھوں سے جاپان دیکھا ہے۔ جاپان میں ایک جماعت گئی، تبلیغ جماعت، ابھی حضرت اقدس مولانا محمود چاندیا صاحب مدثر العالی نے حافظ پٹیل صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد مسجدہ کا تذکرہ کیا۔ ہمارے حضرت کے خلفاء میں سے ایک خلیفہ تھے حضرت حافظ پٹیل صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو بھی نور سے بھر دے، کروٹ کروٹ چین نصیب فرمائے، بال بال ان کی مغفرت فرمائے، ان کے فیوز کو قیامت تک کی صبح کے لیے جاری فرمائے۔ جاپان میں جماعت گئی، ایک ایسے رستے سے گزر ہوا جہاں مسجد نہیں تھی، باہر میں پیدل جماعت تھی، باہر ٹھہر گئے، ایک چرچ کے باہر ٹھہر گئے۔ چرچ کے پریسٹ نے دیکھا، اس نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا ہم اللہ کے رستے میں نکلے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ اس نے اچھی اچھی باتیں کی، اس نے کہا تم میرے چرچ میں آ جاؤ، میرا چرچ ہفتے میں ایک دن کھلتا ہے، سنڈے کے دن۔ سنڈے کے دن اگر سنڈے تک تم نے رہنا ہے تم باہر چلے جانا، ورنہ 6 دن تم میرے چرچ میں رہ سکتے، اندر چلے گئے۔ وہ اپنے کمرے میں، یہ لوگ اپنے عبادت میں مصروف ہیں۔ ایک دن چرچ کے پادری نے مسلمانوں کو وضو کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ ایسے وقت میں آیا کہ جب مسلمان وضو کر رہے تھے، اور یہ میں بالکل سچا واقعہ سنا رہا ہوں، اور اگر حوالہ چاہیے تو میں حوالہ بھی دے دوں گا۔ یہ قرآن و سنت تو ہے نہیں کہ اس کے لیے حوالے کی ضرورت ہے، لیکن میں حوالہ دے ہی دوں گا آپ کو، تاکہ آپ کسی سے کہے تو اس کو پتا چلے کہ بھائی اس نے کہاں سے پھینکی ہے۔ ایسا نہ وہ کہے بغیر چیک کے اس نے لکھ دیا ہے نا، پر میں چیک بھی دوں گا آپ کو قلم کے ساتھ۔ تو وہاں گئے، اس نے وضو کرتے ہوئے دیکھ لیا، وضو کرتے ہوئے دیکھ لیا، وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جب یہ لوگ یہاں نماز پڑھنے لگ گئے تو اتنی دیر میں وہ غسل کر کے آ گیا، نئے کپڑے پہن لیے، نیا غسل کیا، تیار ہو کر آ گیا۔ جب نماز پڑھ لی تو نماز پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ ارے مسلمانوں، تم مجھے کلمہ پڑھ کے مسلمان بنا دو۔ اس پریسٹ نے، جو بڑا پریسٹ تھا، برسوں سے اس چرچ کا پادری تھا، اس نے کہا مجھے مسلمان بنا دو۔ جلدی سے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیا۔ اب وہ لوگ پوچھ رہے ہیں تیرے مسلمان ہونے کی وجہ کیا ہے، تیرے مسلمان ہونے۔ اب بات سنو اور اس پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا، کیا خیال ہے؟ ابھی تو میں شروع نہیں ہوا، ابھی اسٹیشن پر ہی ہوں، ابھی تو آگے جانا ہے، لیکن آپ لوگوں کا خیال ہے مجھے، اس لیے میں بات ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ کیوں مسلمان ہوئے؟ تمہاری عمر کیا ہے؟ اس نے کہا میری اتنی عمر ہے۔ کیا اسلام کا مطالعہ کیا؟ کہا نہیں تو۔ اسلام کو تم نے پڑھا ہے؟ کہا نہیں تو۔ کیا جاپان میں مسلمان ہیں، کسی مسلمان سے متاثر ہوئے ہو تو؟ کہا نہیں تو۔ کہا پھر ایک دم سے مسلمان ہونے کی وجہ کیا ہے؟ سننے والی بات ہے، ایک دم سے مسلمان۔
اس نے کہا آپ لوگوں میں سے ایک آدمی مجھے دے دو، ایک آدمی مجھے چاہیے، میں پھر اسلام لانے کی وجہ بتاتا ہوں. اور مضبوط انسان چاہیے، مضبوط انسان. تو جماعت میں ایک بہت مضبوط انسان تھا، بوستان صاحب کی طرح. بوستان مضبوط انسان کا 25 فٹ دور فاصلے پر جا کے کھڑے ہو جاؤ. 25 فٹ کا اپنے پاس ادھر بیٹھا پادری، اور کہا 25 فٹ 25 اسٹیپ دور جا کے کھڑے ہو جاؤ. اس کو جا کے کھڑا کر دیا، اور اس نے منہ میں کچھ بڑبڑایا، اور بڑبڑانے کے بعد ہاتھ ایسے زور سے زمین کی طرف مارا، ایسے. یہاں ہاتھ مارنے کی دیر تھی کہ وہاں 25 فٹ پر جو کھڑا تھا وہ انسان، مضبوط انسان، دھڑم سے زمین پر گر گیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہاں بھائی دعا کر لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ نہیں؟ اور کتنا اور بھوکا کرائیں گے مجھے؟ دیر ہو رہی ہے، بند کر دوں. ایک دفعہ مجھے یاد ہے، ایک دفعہ مجھے بلایا تھا کسی مولوی صاحب نے جلسے میں، تو مقامی لوگوں کو بیان کروایا. 1 بجے نماز تھی، 2 بج گئے، 5 منٹ رہ گئے 2 بجنے میں. اعلان ہوا کہ بھائی 5 منٹ کے بعد جو ہے اذان ہوگی ظہر کی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ نماز ہوگی، پھر اس کے بعد کھانا ہوگا. اور مجھے کہنے لگے جی بہت دور سے مولانا صاحب آئے ہیں، یہ بھی 5 منٹ آپ کے سامنے بیان کریں گے. بہت دور سے بلایا، اور کیا کہا؟ آپ کی مسجد کی بات نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ مفتی شیخ الاسلام صاحب کو بے حد جزائے خیر عطا فرمائے. انہوں نے سارا وقت مجھے دے دیا. کاش یہ وقت حضرت اقدس مولانا عبد الرحیم صاحب کو ملتا، کاش یہ وقت مولانا فضل حق صاحب شیخ الحدیث صاحب کو ملتا، کاش یہ وقت استاد حدیث، پروفیسر، ڈاکٹر، لیکچرر، بانی مدنی گرلز اسکول اینڈ گرلز اینڈ بوائز اسکول حضرت اقدس مولانا اشرف صاحب کو ملتا. کاش یہ وقت لیکچرر حضرت ڈاکٹر محمود چاندیا صاحب کو ملتا، اور وہ آپ کو زیادہ مستفید کرتے. لیکن خیر، انہوں نے میرا امتحان لینے کے لیے مجھے بٹھا دیا، اور سب سے زیادہ امتحان لینے کے لیے مجھے جنہوں نے بٹھایا وہ حضرت صوفی صاحب ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. جس انداز سے انہوں نے بلایا ہے نا، وہ انداز مرتے دم تک یاد رہے گا، بلکہ مرنے کے بعد یاد رہے گا. اللہ ان کو جزائے خیر دے. بس اتنا ہو گیا، آ کر بیٹھ گئے، آپ کو زیارت کروا دی نا. یہ بہت یقین کرے، میں دل سے کہتا ہوں، اس کا نفع آپ کو مرنے کے وقت اور مرنے کے بعد پتہ چلے گا انشاءاللہ، اور اس دنیاوی زندگی میں بھی آپ کو پہنچے گا انشاءاللہ. ایسوں کا صرف دیکھ لینا ہی کافی ہے، دیکھ لینا. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں قحط پڑا، بارش نہیں ہو رہی تھی. لوگ میدان میں نکل کر 20 دن تک نکلے، 40 50 60 70 ہزار انسان نکلا، بارش نہیں ہو رہی. ایک دن وہاں سے ایک گزر رہا تھا، ایک آدمی شرابی ٹائپ کا تھا، مجذوب ٹائپ کا تھا. انہوں نے کہا کیا کرنے نکلے؟ انہوں نے کہا تو اپنا کام کر، تیرے اس میں کوئی لینا دینا نہیں، تو اپنا کام کر. انہوں نے کہا مجھے بھی تو بتاؤ کیا ہے. انہوں نے کہا بارش نہیں ہو رہی اس لیے ہم لوگ نکل رہے ہیں. کہا یہ بات ہے تو چلو میرے پیچھے. لوگوں کو واپس میدان میں لے گیا اور دعا کی کہ اللہ جو کچھ ان آنکھوں نے دیکھا ہے اللہ اس کے صدقے بارش برسا دے. جن کو ان آنکھوں نے دیکھا ہے تیری پاک بارگاہ میں ان آنکھ کا واسطہ کہ جس کو اس آنکھ نے دیکھا ہے بارش برسا دے. وہ 20 دن سے علماء اور مشائخ کا مجمع جا رہا تھا، ہزاروں کی تعداد میں، بارش کے ایک قطرہ نہ ہوا. جب اس نے کہا تھا تو چھما چھم بارش شروع ہو گئی، چھما چھم بارش. لوگ سمجھے یہ تو بہت بڑا ولی اللہ ہے، پکڑ لیا ان کو. کہا میں ولی اللہ سے لیا کوئی نہیں، میں کوئی نہیں اس طرح. انہوں نے کہا پھر چلو جو دعا مانگی تھی وہ دعا میں آپ نے کہا تھا جس کے صدقے، وہ کیا ہے، وہ واقعہ کیا ہے؟ فرمایا ایک دفعہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ گزر رہے تھے. اس گنہگار نے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو ان گنہگار آنکھوں سے دیکھا ہے. اب جب بھی ضرورت پڑتی ہے
ان آنکھوں کو ان کا واسطہ بنا کر اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ کبھی میری دعا رد نہیں کرتے، کبھی رد نہیں کیا اللہ۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، یہ ہیں ہمارے والدین، یہ ہمارے آبا و اجداد ہیں، لاؤ ان جیسے اگر تم لا سکتے ہو تو۔ ان کی زبانیں اوراد اور وظائف سے معمور، ان کے قلب ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر کرم کے تحت ہوتے ہیں، ان کے دلوں پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہے، اللہ کی نگاہ عنایت ہوتی ہے ہر وقت۔ اور ابھی میں نے بتایا تھا، اس دفعہ پہلی دفعہ بتایا حضرت اقدس مولانا عبد الرحیم صاحب کے مجلس میں، کہ اللہ نے ہر انسان کے اندر ایک دل رکھا ہے اور اس دل میں سر رکھا ہے۔ یہ سر بولنے سے یہ سر نہیں، یہ سر نہیں، یہ سر معلوم کرنے کے لیے آپ کو آنا پڑے گا۔ اللہ نے ہر انسان کے اندر دل رکھا اور اس دل میں ایک سر رکھا، اور اس سر کے اندر اللہ نے اپنا نام لکھا ہوا ہے۔ ارے بھائیوں، ان بزرگوں کی خدمت میں اسی لیے آتے ہیں، اسی لیے جاتے ہیں کہ ان کی نگاہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ نام جو مخفی ہے وہ ظاہر ہو جائے، اس پہ ان کی نگاہ پڑ جائے تاکہ وہ سورج سے بھی زیادہ روشن ہو جائے۔ یا میرے اللہ، یا میرے اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہرحال حضرت کی برکت سے اور مفتی سیف الاسلام کی برکت سے اور ان بزرگوں کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس قابل بنا دے، اللہ اس قابل بنا دے، اللہ اس قابل بنا دے۔ تو انہوں نے کیا کہا، وہ جاپان والا قصہ بس ختم کر دوں، اب آپ کا مزید امتحان نہیں لیتا۔ انہوں نے ایسا ہاتھ مارا وہ گر گیا 25 میٹر پر، 25 فٹ کے فاصلے پر تھا وہ مسلمان ہٹا کٹا۔ اب بھائی بوستان مجھے یاد آ گئے، کسی زمانے میں آپ نے ان کی باڈی نہیں دیکھی، اب تو کمزور ہو گیا بیچارہ۔ تو پوچھا یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا؟ اس کا مجھے کچھ معلوم نہیں، جیسے انہوں نے ادھر ایسے کیا، ایسے لگا کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر زور سے دبایا اور میں بیٹھ گیا، گر گیا۔ اس مسلمان نے یہ کہا۔ اب ان کو پوچھ رہے ہیں بھئی آپ نے کیا کیا؟ فرمایا ابھی میں عیسائی تھا، سننے والی بات ہے، میں عیسائی تھا اور میں عیسائیوں میں پیر ہوں، عیسائیوں کا پیر ہوں، مولوی ہوں، اور میں نے عیسائیت کی دنیا میں رہ کر میں نے روحانیت حاصل کی، اسپرچولیٹی۔ میں نے یہ جو دکھایا ہے نا تمہیں، یہ میری روحانیت کا ادنا درجہ ہے، میری روحانیت کا کہا ادنا درجہ ہے، ادنا درجہ، جو میں نے 25 فٹ کے فاصلے پر ادھر اشارہ کر کے اس کو گرا دیا ہے، مضبوط سے مضبوط ترین انسان۔ فرمایا میری روحانیت کا اعلیٰ طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے نا، اگر میں اپنی روحانیت کے طاقت کا اعلیٰ سے اعلیٰ مظاہرہ کروں تو تم نہ سمجھ پاؤ گے نہ دیکھ سکو گے۔ یہ ادنا سا تھا جس کو میں نے آپ کو دکھا دیا، اور بہت اعلیٰ ہے۔ لیکن اگلا جملہ سنیے کہ میرے مسلمان ہونے کی وجہ سنیے۔ فرمایا یہ میری روحانیت کا ادنا درجہ تھا، اور میری روحانیت کا اعلیٰ مقام اور اعلیٰ نور یہ میں نہیں بتا سکتا، لیکن آج دوپہر کو میں اچانک تمہارے درمیان میں گھس آیا، اور گھس آیا تو میں نے تمہیں وضو کرتے ہوئے دیکھا، اور وضو کرتے وقت تم مسواک کر رہے تھے اور وضو کر رہے تھے سنت کے مطابق۔ خدا کی قسم میری اعلیٰ سے اعلیٰ طاقت اور اعلیٰ سے اعلیٰ نور ایک طرف رکھ دو تو اس وضو کا جو نور ہے وہ میری اعلیٰ سے اعلیٰ سے اعلیٰ سے اعلیٰ طاقت کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہو گیا۔ یہ صرف وضو میں مسواک کرنا اور پھر وضو کو سنت کے مطابق کرنا، یہ نور اتنا اعلیٰ نور ہے کہ میرا اعلیٰ سے اعلیٰ نور بھی بالکل ادنا سے ادنا اس کے سامنے نظر آتا ہے۔ تو پھر مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں علوم ظاہریہ سے فارغ ہو گیا، اب علوم باطنیہ، اور میں نے چاروں سلسلے میں اعلیٰ سے اعلیٰ
مقامات حاصل کر لیے، سارے مقامات، اور ایسے ایسے مقامات سے گزرا ہوں کہ اگر میں کہوں تو فقہا مجھے کافر کہیں، صوفیہ مجھے زندیق اور ملحد کہیں، ایسے ایسے مقامات سے۔ پھر فرمایا، پھر میں نے خلاصہ اس کا یہ نکالا کہ آپ لوگوں تک بغیر مجاہدہ کے وہ تمام مقامات پہنچ جائیں، بلکہ اس مقامات سے آگے نکل جاؤ، اس مقامات سے بھی آگے، اس مقامات سے بھی آگے۔ اور وہ ایسا طریقہ، ایسا عمل کہ جس عمل کو کر کے آپ یہ بڑے بڑے مقامات کو پیچھے چھوڑ دو اور اس سے بہت آگے نکل جاؤ، اور اتنا آگے نکل جاؤ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انتہائی درجے کا قرب آپ کو حاصل ہو جائے، اللہ کا قرب حاصل اور انتہائی درجے کا قرب حاصل ہو جائے۔ تو حضرت نے فرمایا، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ وہ طریقہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، وہ طریقہ ہے سنت پہ عمل کرنا، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنانا۔ یہ عمل اتنا کاریگر ہے اور اتنا اونچا مقام رکھتا ہے کہ تصوف کے چاروں سلسلوں کے اوراد اور مذاہب کے مقامات کو پیچھے چھوڑ کر اللہ کے انتہائی قربت میں آپ کو جا کے پہنچا دیتا ہے۔ میرے دوستو، ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ و برد مسجعہ کے بہت گوناگوں خصوصیات تھی۔ زندگی مبارک کے بہت سارے پہلو ہیں، بہت سارے پہلو، ایک ایک پہلو پر ایک ایک ہفتہ بیان کرے کم، لیکن حضرت کی زندگی کا میں اپنے حساب سے کہتا ہوں، میں نے جو حضرت کو دیکھا اور جو میں نے حضرت کو پڑھا، جو دیکھا بہت کم دیکھا، بہت ہی کم دیکھا، بہت کم۔ اور مجھ سے بڑے بڑے یہ حضرات ہیں کہ پہلے دن سے آخری دن تک حضرت کے ساتھ رہے اور حضرت کے بڑے بڑے پیالوں میں انہوں نے حضرت کا فیض پیا ہے، بڑے بڑے مٹکوں میں کہے ہیں، مٹکوں میں۔ میں نے تو ایک چھوٹی سی شیشی میں پیا، یہ بھی تو بہت بڑا گلاس ہے، اتنی شیشی میں جو جمعہ کے دن میں پیتا ہوں چائے کی، اتنی۔ حضرت کا میں نے جو دیکھا وہ یہ ہے کہ حضرت اپنی حیات میں، حضرت رحمت اللہ علیہ خود بھی اور اپنے چاہنے والوں کو، اپنی مریدوں کو جس چیز کی بہت زیادہ تاکید کرتے تھے وہ تھی اتباع سنت۔ میرے ساتھ سارے اتفاق کریں گے، جنہوں نے حضرت کو تھوڑا دیکھا ہو یا زیادہ دیکھا ہو۔ مفتی جنید صاحب سارے لا رہے ہیں، مفتی صفوان صاحب سارے لا رہے ہیں، مفتی جاوید صاحب سارے لا رہے ہیں، حضرت کے ایک اور خلیفہ بیٹھے ہوئے ہیں مولانا شمس الاسلام صاحب روڈیل والے، وہ بھی سارے لا رہے ہیں، مولانا حیات صاحب میرے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی سارے لا رہے ہیں، اور بھی بہت سارے جنہوں نے حضرت کو قریب قریب سے دیکھا، وہ سب اس بات سے متفق ہوں گے کہ حضرت کی پوری زندگی اور حضرت کی یہ چاہت تھی کہ میرا ہر مرید ہر کام میں، زندگی کے ہر کام میں سنت کی اتباع کرے، کہ یہ رستہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچاتا ہے، اور یہ رستہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تک پہنچا دیتا ہے، انسان کو صحبت تک پہنچا دیتا ہے۔ اور اخیر میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت پڑھ کر اپنی بات ختم کروں۔ ساری بات تو آپ پڑھیں گے اس میں، گولڈن لیگیسی آف شیخ یوسف مطالعہ رحمۃ اللہ علیہ۔ میں اپنے تمام بھائیوں سے کہوں گا، جاتے ہوئے ایک ایک کاپی ضرور لے کر جائیں، مفت میں نہیں ہے، مفت، آپ نے کیا سنا؟ مفت نہیں ہے، صحیح سنا آپ نے؟ کتنے کی حضرت مولانا ہدیہ اس کا؟ 15 پاؤنڈ، اور 2 لو تو 25 پاؤنڈ۔ ہر ایک بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ کوئی آدمی یہ خود آپ پڑھیں، اپنے بچوں کو دیں، اپنی بچیوں کو دیں، اپنے بانجوں کو دیں، اپنے بھتیجوں کو دیں، ہو سکے تو 2 لے جائیں، 3 لے جائیں،
اور دیں اور ان کو کہے پڑھے، تب جا کر پتہ چلے گا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مدت کے بعد پیدا ہوتا ہے چمن میں دیدہ پیدا، ایسا کچھ شعر ہے، بڑی مدت کے بعد پیدا ہوتا ہے چمن میں دیدہ روز روز یوسف مطالعہ پیدا نہیں ہوا کرتے، اور جس نے محمد یوسف مطالعہ کو محبوب العلماء والصلحاء قطب برطانیہ شیخ الحدیث حضرت اقدس رہبر شریعت جنہوں نے بنایا، وہ اس کتاب کے اندر موجود ہے، اور جس کا میں خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت کی زندگی، پوری زندگی سنت سے معمور تھی۔ ہمارے ساتھ جو گزرا اور جیسے بھی گزرا، تھوڑا گزرا زیادہ گزرا، حضرت نور اللہ مرقدہ وبرد مسجعہ کو سنت پر عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور ایسے انداز سے حضرت سنت پر ہماری گاڑی کو لا دیتے تھے کہ پھر ساری زندگی گزر جائے وہ سنت سے ہٹنا ناممکن ہوتا تھا۔ ابتدائی زمانہ تھا، ایک دو چھوٹا سا واقعہ سنا دوں اپنا، اور سنا دیا ہوگا مجھ سے پہلے حضرت صوفی صاحب تھے، اس دور کی بات ہے، اور میں اپنے دوست یاد آ گئے، اس لیے میں ان کا اس واقعے کو تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب وہ دنیا میں نہیں رہے، اللہ ان کے قبر کو رحمتوں سے بھر دے۔ مولانا محمد دیدات رحمت اللہ علیہ نہیں رہے اب دنیا میں، داغ مفارقت دے کر چلے گئے۔ صبح سویرے فجر کی نماز ان کے ذمے تھی، صبح صاحب یاد ہے، ایک دن انہوں نے نماز پڑھانے شروع کر دی، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون فاذا نفخ في الصور فلا انساب بینهم یومئذ ولا یتساءلون فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ہے۔ انہوں نے ومن ثقلت موازینہ آگے لگا دیا دوسری طرف، اور ومن خفت موازینہ کو دوسری طرف لگا دیا، اور حضرت پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ معنی بالکل بدل گیا، کوئی جان بوجھ کر پڑھے تو کافر ہو جاتا ہے، فقہا فرماتے ہیں، لیکن اگر جان بوجھ کر نہیں پڑھا، غلطی سے ہو گیا، نماز ختم کی، حضرت نے فرمایا جلدی واپس نماز پڑھو، واپس جلدی نماز پڑھائی، اور حضرت کھڑے ہو گئے، اور حضرت کا وہ نقشہ بھی میرے آنکھوں کے سامنے ہے، حضرت صوفی صاحب کے آنکھوں کے سامنے تو ضرور ہوگا، مولانا فضل حق صاحب آپ شاید نہیں تھے اس وقت، آپ بعد میں تشریف لائے، صوفی صاحب تھے ان دنوں، حضرت کانپ رہے تھے، اور کانپتے ہوئے حضرت نے فرمایا کہ تمہیں صبح کی نماز میں سنت کے مطابق سورت پڑھتے ہوئے موت پڑتی ہے؟ قرآن شریف کے تم نے 18ویں سپارے سے آیت پڑھی ہے اور غلطی پڑھی ہے، تمہیں قرآن شریف میں سنت کے مطابق نماز میں جو جو سنتیں ہیں، جو جو صورتیں پڑھنا ہے، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، عشاء میں، مغرب میں، ان سنتوں کے مطابق تمہیں سورت پڑھنے سے موت پڑتی ہے؟ کیوں نہیں پڑھی تم نے؟ اتنا جملہ کہا اور حضرت غصے میں چلے گئے۔ بس یہ جو تنبیہ ہوئی نا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج تک الحمدللہ ثم الحمدللہ دارالعلوم کی مسجد میں سنت کے مطابق ہی قرآن شریف پڑھا جاتا ہے۔ اس واقعے کو 40 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اس واقعے کو۔ فجر کی نماز میں الف لام میم سجدہ اور حل اتی جمعہ کی صبح میں پڑھنے کا معمول نہیں تھا، کسی نے ایک دن کوئی اور پڑھ دی تو حضرت نے بہت زور سے تاکید سے فرمایا کہ ارے بھائی صبح کی نماز میں سنت کے مطابق کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اور وہ دن اور آج کا دن
دارالعلوم میں نہیں، دارالعلوم کے طلباء میں بھی جہاں جہاں وہ جاتے ہیں آج بھی یہ رواج ہے کہ سنت کے مطابق ہی اپنی اپنی مسجدوں میں پڑھاتے ہیں۔ جمعہ کی نماز میں بھی یہی تھا۔ میرے بھائی تھے، نماز پڑھاتے تھے، ایک دفعہ انہوں نے سورۃ الجمعہ کا آخری رکوع اور سورۃ المنافقون کا آخری رکوع پڑھ لیا تو حضرت نے غصہ سے فرمایا، ارے بھائی تمہیں جمعہ کی نماز میں سنت کے مطابق پڑھنا کیوں نہیں نصیب ہوتا؟ اور وہ دن اور آج کا دن، یہ حضرت کی سنت پر اتباع کی یہ ایک دو چند واقعات میں نے بیان کیے ہیں، ایسے سینکڑوں واقعات، سینکڑوں نہیں ہزاروں، اور ہزاروں نہیں کئی ہزار واقعات اس ضمن میں آپ کو علماء کرام سے سننے کو ملیں گے اور اس کتاب میں پڑھنے کو ملیں گے کہ حضرت کی زندگی کا ایک درخشاں پہلو، حضرت کی زندگی کا ایک چمکتا پہلو، حضرت کی زندگی کا ایک نایاب پہلو یہ بھی تھا کہ حضرت کو اتباع سنت سے بہت زیادہ محبت تھی۔ یہی وجہ ہے غالباً میری دانش کے مطابق حضرت نور اللہ مرقدہ وبرد مسجعہ نے سب سے پہلے اپنی حیات میں جو کتاب تحریر فرمائی وہ اطاعت رسول ہے، غالباً میری دانش کے مطابق۔ حضرت کی کتابیں بہت چھپ چکی، لیکن حضرت نے اپنی حیات طیبہ میں میری دانش کے مطابق سب سے پہلے جو کتاب تحریر فرمائی وہ اطاعت رسول ہے۔ آج بھی وہ ملتی ہے، آپ کے کتب خانے میں ملیں گی اور انگریزی میں ملیں گی، میں نے حضرت مفتی سیف الاسلام صاحب کے کتب خانے میں دیکھی ہے۔ دوستو، جس ہستی کو ہم ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے آئے ہیں اور جس ہستی کے کتاب کی افتتاح کے لیے آئے ہیں، آج وہ ہم میں نہیں رہے، لیکن وہ ہم میں بہت اچھی اچھی یادیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، بہت اچھے اچھے اعمال چھوڑ کر چلے گئے، بہت اچھی اچھی راہیں متعین کر کے چلے گئے ہیں۔ دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن جب ہمارا اور ان کا سامنا ہو، ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم ان کے ساتھ سرخ روئی سے مل سکیں۔ خدا نہ خواستہ ہم نے ان کی لیگیسی کو چھوڑ دیا اور ان کے لگائے ہوئے اور ان کے بتائے ہوئے نقش قدم پر نہیں چلے تو کئی قیامت کے دن ان کا آمنا سامنا کرنے میں اور ان کے ساتھ آنکھیں چار کرنے میں ہمیں تکلیف نہ ہو۔ میں نے کچھ ضروری باتیں کہی اتباع سنت کے حوالے سے، اور یہ باتیں تمام آپ کو اپنے پیران اعظام کے پاس، اپنے اپنے شیخ کے پاس آپ کو مل جائے گی۔ میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ اس مجمع میں کوئی فرد ایسا ہے کہ جس نے آج تک بیعت نہیں کی ہو کسی اہل اللہ سے، کسی مشائخ سے، کسی اللہ والے سے، تو تاخیر نہ کریں، استخارہ کریں اور استخارہ کرنے کے بعد فوراً ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے تاکہ ہم مقامات طے کرتے 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 اللہ کے قرب میں اپنی اس حیات طیبہ میں پہنچ جائیں، اور اگر نہیں تو کم از کم اپنے لیے اتنا تو متعین کر لیں کہ ہم جب دنیا سے رخصت ہوں تو ایمان کے ساتھ رخصتی نصیب ہو۔ ہمارے ایک دوست تھے، میں ایک بات آخری کروں، ہمارے ایک بنگلہ دیش سے ایک مولانا صاحب تشریف لاتے تھے ہمارے برما میں، برما بنگلہ دیش سے، اب تو ان کا نام بھی یاد نہیں رہا، بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ وہ آتے تھے تو سارے اس علاقے کے جو برمیز ٹائپ کے جو ہاف برمی تھے، آپ مسلمان تھے، یہ سارے لوگ ان کے ہاتھ پر جمع ہو جاتے تھے۔ اللہ کی عجیب شان، ایک شخص جس کو ہم جانتے تھے شراب پیتا تھا اور وہ کلی کا کام کرتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ جب تک میں شراب نہ پیوں مجھ سے کلی کا کام نہیں ہوتا، بڑے بڑے بوجھ اٹھاتا تھا۔ اس نے بھی دیکھا مسجد میں آئے ہوئے ہیں، وہ بھی گیا اور وہ بھی مرید ہو گیا حضرت کا، حضرت سے مرید ہو گیا، بات آئی گئی ہو گئی۔ پر اس کی عادت یہ تھی سیٹرڈے سے لے کر تھرسڈے تک شراب کے نشے میں دھت، صبح دوپہر شام شراب 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 پینا۔ اور جیسے ہی جمعرات ہوتی تھی تو جمعہ کی عظمت اس کے دل میں تھی، وہ غسل کرتا، نئے کپڑے پہنتا، مسجد میں چلا جاتا، مغرب عشاء پڑھتا، جمعہ کی نماز کے لیے جلدی چلا جاتا، اور جیسے ہی شام ہوتی، مغرب کے بعد ہوتی تو سیدھا باٹلی کی دکان میں، یا آپ کی باٹلی میں نہیں، وہ باٹلی میں، بوتل جس کو ہم باٹلی بولتے ہیں، وہ باٹلی میں مست ہو جاتا۔ لوگ کہتے بھی کہ تو فلاں بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، کہا کی ہے؟ اللہ کی شان، اس گنہگار آنکھوں کو اللہ نے دکھایا
کہ اس شخص کا انتقال مسجد میں جمعہ کی نماز میں سجدے میں اس شخص کا انتقال ہوا ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس کو۔ نماز جمعہ پڑھ رہا تھا، مسجد میں پڑھ رہا تھا، رکوع کے بعد سجدے میں گیا، پہلا سجدہ تھا یا دوسرا سجدہ تھا وہ اٹھا نہیں، اور نماز کے بعد ساتھیوں نے دیکھا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی اور اس کا انتقال ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مقام صدیقیت عطا فرمائے، اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب اور اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات عطا فرمائے۔ کچھ مجاہدہ، کچھ ریاضتیں، کچھ مشقتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ گلا خراب ہے، میں زیادہ بات نہیں کر سکتا، ورنہ ابھی 2 گھنٹے اور کرتا۔ وسعت دل تو بہت ہے، اردو کا شاعر کہتا ہے وسعت دل تو بہت ہے، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے یارو مجھے اڑنے کی تمنا کم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صبح سے آپ تو کر ہیں، آپ لو تو کرو نہیں دعا کروانی سے تو حضرت صوفی صاحب کے حکم سے یہ دعا میں کرا رہا ہوں، ہے دعا صوفی صاحب کی۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم ربنا لک الحمد حمدا دائما ولک الشکر شکرا دائما ولک الثناء ثناء دائما ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ الہ العالمین ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما۔ اے اللہ بڑے بڑے علماء کرام مشائخ اعظام کی تو نے زیارت نصیب فرمائی، اور ان کے ملفوظات کو اور ان کے گفتگو کو اور ان کے ناصحانہ باتوں کو اللہ ہمیں سننے کو نصیب فرمایا۔ اللہ اس پر عمل کی توفیق ارزانی بھی عطا فرما۔ الہ العالمین اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اللہ ہمارا سب کا مل بیٹھنا قبول فرما۔ اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ الہ العالمین ہمارے ماں باپ کے، ہمارے بیوی بچوں کے، ہمارے بھائی بہنوں کے، ہمارے دوست احباب کے، ہمارے جملہ متعلقین کے، متوسلین کے، اور اللہ جہاں جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے، اور اللہ جہاں جہاں اس دعا پر آمین کہی جا رہی ہے، اور جب تک آمین کہی جاتی رہے گی، اے اللہ ان سب کی بھی بالخصوص مغفرت فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے زندہ مرحومین کی، مرد و عورتوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما۔ الہ العالمین تمام پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، تمام مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو ختم فرما۔ اے اللہ تمام حاجت مندوں کی حاجتوں کو اپنی رحمت سے پوری فرما۔ اے اللہ کہاں جائیں تیرا در چھوڑ کر، تو نہیں منع کیا کسی کے در پہ نہ جانا، صرف میرے در پہ آنا، اور نہیں آئے تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ اے اللہ اگر تیرے در پہ آنے کے بعد بھی خالی ہاتھ اٹھا دیے گئے، مالک تو بتا پھر کون سا در ہے جہاں جائیں اور ہماری دامن بھر جائے؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں ماں سوائے تیرے در کے۔ اے اللہ جیسے بھی ہیں ہم آئے تو تیرے در پہ ہے نا، اے کریم آقا اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمارا آنا قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے دامن کو اے اللہ مرادوں سے بھر دے، اے اللہ ہمارے دامن کو اپنی رحمتوں سے بھر دے، برکتوں سے بھر دے، مغفرتوں سے بھر دے، عطاؤں سے بھر دے، عنایات سے بھر دے۔ الہ العالمین جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، ہم میں بالخصوص کوئی کینسر کا مریض ہے، کوئی ہارٹ اٹیک کا مریض ہے، کوئی ہارٹ کا مریض ہے، کوئی کورونا میں مبتلا ہے، کوئی مہلک قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہے، اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے انہیں اور ان کے جاننے والوں کو مکمل شفا عطا فرما۔ اے اللہ حضرت اقدس حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد مسجدہ کی اس کتاب کی افتتاحی سلسلے میں اللہ ہم یہاں آئے ہیں، اللہ ہمارا آنا قبول فرما۔ اے اللہ حضرت کے مزار اقدس کے ذرے ذرے پر
کروڑ ہا کروڑ ارب ہا ارب خرب ہا خرب رحمت نازل فرما۔ اللہ حضرت کے فیض سے ہم سب کو مستفیض فرما، قیامت تک کے آنے والے انسانوں اور مسلمانوں کو مستفیض فرما۔ اللہ حضرت کا فیض قیامت تک کی صبح کے لیے جاری و ساری فرما۔ دنیا کے کونے کونے کی سرحدوں کو حضرت کا فیض چھو لے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ایسے فیصلے فرما۔ الہ العالمین حضرت کے جتنے ادارے ہیں، حضرت کی جتنی کتابیں ہیں، اے اللہ حضرت کے فیض کو بالکل عام و تام فرما۔ اے اللہ حضرت اقدس مولانا ڈاکٹر محمود چاندیا صاحب نے حضرت کا قرآن شریف کا جو ترجمہ تحریر فرمایا انگلش میں، اور اے اللہ حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی سیف الاسلام صاحب نے جو کتاب تحریر فرمائی، اور اللہ اسی طرح جنہوں نے ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ کے حالات میں جتنے اپنے اپنی استطاعت کے مطابق کتابیں لکھی، جمال یوسفی لکھی، اے اللہ سب کو اپنی طرف سے بے حد جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ حضرت کی لیگسی کو لے کر اے اللہ جینا، اور اس لیگسی کو آئندہ آنے والوں میں پاس کرنا ہمارے مقدر میں فرما۔ اے اللہ تمام اداروں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری مساجد کو، ہمارے مکاتب کو، ہماری خانقاہوں کو، ہماری جماعتوں کو، ہماری جمعیتوں کو، ہمارے دارالعلوموں کو اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے بے انتہا قبول فرما۔ کام کرنے والوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، آپس میں پیار محبت اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ ہمارا دارالعلوم بری ہوا، مرکز العلوم بلیک بن ہوا، اے اللہ مدینۃ العلوم کی منسٹر ہوا، اے اللہ جامعہ ہوا بریڈ فورڈ کا، اے اللہ اسی طرح حضرت مولانا فضل حق صاحب کا کہ جو ہے لنکاسٹر کا لڑکیوں کا ہوا، لڑکوں کے ہوئے، اور اللہ اس پورے کے پورے انگلینڈ میں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں دارالعلوم قائم ہے، اللہ ان کی ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پوری فرما۔ اللہ سب کی ضرورتوں کو خزانے غیب سے پوری فرما۔ اللہ جہاں جہاں محنتیں ہو رہی ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ اللہ جن کی محنتوں کا کرنا تجھے پسند ہے، اللہ ان کے عمر میں، ان کی صحت میں، ان کے کام میں بے حساب برکت ہی برکت عطا فرما۔ اے اللہ آنے والوں میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما۔ اے اللہ یہ پورا مجمع تیری پاک بارگاہ میں بالخصوص اور ساری امت کے لیے بالعموم دعا کرتا ہے، اور حضرت کے لیے بالخصوص دعا کرتا ہے۔ اے اللہ ہمارے تمام اکابرین اور حضرت نور اللہ مرقدہ وبرد مسجعہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے تمام اکابرین کو اے اللہ ان لوگوں میں بنا دے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم وقت حاضر رہنے والے ہوں، اور اے اللہ ان کی جماعت میں ہمارا حشر فرما۔ اے اللہ ہم سب کی طرف سے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ازواج مطہرات پر، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اولاد پاک پر، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے تمام علماء پر، اولیاء پر، صوفیاء اعظام پر، اور اس امت کے تمام افراد پر خصوصی رحمت نازل فرما۔ الہ العالمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو، ہماری اولادوں کو مرتے دم تک اللہ مسلمان بنائے رکھنا۔ اللہ جس طرح تو نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو اللہ ہر دور میں مسلمان کے گھرانے میں پیدا کرنا۔ اللہ کسی ایک زمانے میں بھی ہماری اولاد کافر کے گھر پیدا ہو، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ فحاشی کا دور دورہ ہے، اللہ بے حیائی کا دور دورہ ہے، اللہ ارتداد کا دور دورہ ہے۔ اللہ اس دورے میں اللہ ہمارے بیوی بچوں کے، ہمارے آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے اخلاق کی حفاظت فرما، ہمارے اعمال کی حفاظت فرما، عفت و عصمت کی حفاظت فرما، شرم و حیا کی حفاظت فرما۔ اے میرے پاک پروردگار اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہر دور میں، ہر نسل میں، اے اللہ ہماری ہر نسل میں حافظ قرآن پیدا فرما، عالم دین پیدا فرما، اے اللہ مجاہد پیدا فرما، اے اللہ مبلغ پیدا فرما، داعی اللہ پیدا فرما، اہل اللہ اور صوفیاء اور اللہ والا پیدا فرما۔ اے اللہ ہر دور میں، ہر زمانے میں، اے اللہ ہماری نسلوں میں تیرے بندوں کو تجھ سے ملانے والا اے اللہ پیدا فرما۔ اے میرے پاک پروردگار ہم آپ کی خدمت میں دعا کرتے ہیں، اللہ ہم میں بالخصوص جس کے گھر جوان بچے اور بچیاں ہیں،
نیک مناسب رشتے انہیں نصیب فرما۔ اے اللہ جن کے گھروں بچیوں کی شادی ہو گئی ہے اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما۔ بے اولاد ہوں تو نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد والے ہوں تو اولاد کو نیک صالح فرما۔ اے اللہ جو غلط راہوں پر چل نکلے ہیں اے اللہ ان کے والدین کی آنکھوں میں ہر وقت آنسو رہتے ہیں، اے اللہ ان کے اولادوں کو راہ مستقیم کی ہدایت عطا کر کے ان کے والدین کے چہروں پر خوشیاں بخیر دے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں حلال کی روزی عطا فرما، اور اللہ جن کو روزی دی ان کی روزی روزگار میں بے انتہا برکت ہی برکت عطا فرما۔ اے اللہ اس جگہ پہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اللہ اس جگہ کو بھی قبول فرما، اللہ اس کے فیض کو بھی عام و تام فرما۔ اے اللہ بنگلہ دیش کے مسلمانوں کے حال ذات پہ رحم فرما، پاکستان میں بالخصوص بلوچستان میں جو سیلاب آیا ہوا ہے اور جس کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے اے اللہ ان کے نقصان کو تو اپنی رحمت سے پورا فرما۔ اے اللہ ان لوگوں کو کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ ان لوگوں کو کسی کا قرضدار نہ بنا، اے اللہ بڑے بڑے زمیندارہ اور کاشتکارہ اے اللہ لوگوں سے قرضے لے کر انہوں نے اپنے زمینوں میں غلہ اناج اگائے تھے، سیلاب کی وجہ سے وہ سب ضائع ہو گئے اور خود لاکھوں کے مقروض ہو گئے۔ اے اللہ اب ان کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں، وہ تیری مدد کے منتظر ہیں۔ اے میرے پاک پروردگار، اے میرے پاک پروردگار تو ان کی مدد و نصرت فرما۔ کہاں جائیں میرے مالک، وہ تیرے بندے وہ تیرا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ دل و جان سے اقرار کرتے ہیں کہ تو ہی ان کا رب ہے، تو ہی ان کا مولا ہے، تو ہی ان کا پروردگار ہے۔ اے اللہ تو ہی ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، تو ہی ان کا معین و ناصر و مددگار ہے۔ اے اللہ تو ان کی مدد و نصرت فرما، اے اللہ تو ان کی مدد و نصرت فرما، اے اللہ تو انہیں کسی بندوں کے حوالے نہ فرما، اے اللہ تو اپنے خزانے غیب سے اے اللہ ان کے لیے انتظام فرما، اے اللہ ان کے لیے انتظام فرما۔ جن کے گھر بہہ چکے ہیں، جن کے مویشی پانی میں بہہ چکے ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں میں مقروض ہو گئے ہیں، اے اللہ دوبارہ انہیں اپنے پاؤں پر کھڑا کر دینا۔ اے اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کے حالزار پر رحم فرما۔ اے اللہ کبھی ہندوستان کے مسلمان فخر سے کہتے تھے یہ ہمارا ملک ہے، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نہیں، ہم تیسرے درجے کے شہری بن گئے۔ اے اللہ ان کے جان مال محفوظ نہیں، اے اللہ ان کے جوان، ان کے بچے، ان کے بوڑھے، ان کی عورتیں، ان کی لڑکیاں آسمان کی طرف نگاہ کر کے تیری طرف دیکھتی ہے۔ اللہ تو ان کے عصمت کی، عصمت کی، شرم و حیا کی تو حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ان کے جان مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کشمیر کے مسلمان 80,000 سے زیادہ بچیاں جن کی عصمتیں لوٹ لی گئی، اے اللہ ہندوؤں نے ان کی عصمتیں لوٹ لی، تار تار کر لی۔ 80,000 سے زیادہ بچیاں اے میرے مالک وہ بھی تیری طرف آسمان کی طرف نگاہ کر کے دیکھتی ہے کب تیری مدد و نصرت اترے گی۔ اے اللہ ہم مانتے ہیں یہ ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہے، لیکن اے اللہ ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما، اے اللہ ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما، اے اللہ ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ جیسے بھی ہیں تو تیرے ہی ہے، اے اللہ ہے تو تیرے نام لیوا ہیں، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے۔ اے اللہ ہمارے وہ بزرگ جو روزانہ 1.25 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بھیجتے ہیں، انہوں نے خواب دیکھا۔ انہوں نے کیا خواب دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سینے اقدس پہ داغ لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ داغ کون سا ہے؟ یہ داغ کہاں سے لگا؟ کس نے آپ کو تکلیف پہنچائی؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ داغ ہے جو میری امتیوں نے مجھے پہنچائے۔ انہوں نے میری سنتوں کو پامال کیا، انہوں نے میرا دین چھوڑ دیا، انہوں نے میری زندگی سے ہٹ گئے۔ غیر تو غیر تھے نا، یہ تو میرے اپنے تھے۔ انہوں نے میری سنتیں چھوڑ کر، میرے طریقے کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے کو اپنا لیا۔ یہ ہے جو مجھے زخمی کرنے والے اور مجھے تکلیف پہنچانے والے۔ اے وہ شخص جسے تم دیکھ رہے ہو نا، جو تم میرے دل پر داغ دیکھ رہے ہو، یہ در حقیقت مجھے مسلمانوں نے پہنچائے۔ اے اللہ ہم مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرا کر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو سکون پہنچانے والوں میں بنا دے۔ اے اللہ
ہماری زندگی کو ایسی زندگی بنا دے کہ کل آقا کا جب آمنا سامنا ہو تو منہ دکھانے کے قابل ہو۔ آقا علیہ السلام ہمیں دیکھ کر یہ نہ کہیں اس کمبخت کو دور لے جاؤ، میں ان کا منہ نہیں دیکھنا چاہتا، اس کو میرے سے دور لے جاؤ، اس نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی۔ بلکہ آقا علیہ السلام اتنے خوش ہو جائیں ہم سے کہ آقا علیہ السلام بائیں پھیلا کر کہیں میرے سینے سے لگ جا، میرے دل کو تم نے بہت راحت پہنچائی، اس راحت والے سینے سے لگ جا۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنے سینے سے لگا کر، اپنی کالی کملی میں چھپا کر، اپنے دست مبارک سے آب کوثر بھر کر، ہمیں دینے سے پہلے اپنے ہونٹ مبارک سے لگا کر پھر ہمیں عطا کرے۔ اے اللہ ایسے کئی جام پینا ہمارے مقدر میں فرما، اے اللہ ایسے کئی جام پینا ہمارے مقدر میں فرما۔ اے اللہ یہ علماء کرام کا ایک عظیم مجمع یہاں جمع ہے، اے اللہ ان کا جمع ہونا ہم جیسے عوام کے لیے قبول و مقبول فرما۔ اے اللہ ان کی برکت سے، اے اللہ ان کے قلوب کے جو تیری محبت مچل رہی ہے، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مچل رہی ہے، اے اللہ اس محبت کا ایک ذرہ، ایک شمع، ایک چھینٹا، ایک قطرہ ہمارے قلوب تک بھی پہنچا دے۔ اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما، اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما، اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما۔ اے اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے حضرت اقدس مولانا سیف الاسلام صاحب نے جو کاوشیں کی ہے، اور اسی طرح حضرت کی زندگی کے بارے میں جن لوگوں نے جو کاوشیں کی، اللہ ان کی کاوشوں کو قبول فرما۔ اردو میں جنہوں نے لکھا ہے، عربی میں جنہوں نے انگلش میں لکھا ہے، اللہ سب کی محنتوں کو، کاوشوں کو قبول فرما۔ ہمارے دوست حضرت مولانا احمد علی صاحب نے بھی لکھا ہے، اور بہت سارے جیسے حضرت اقدس حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب شیخ الحدیث و تفسیر نے جو آپ کے سامنے تفسیر پیش کی، تصریح کی کہ حضرت کے تمام خلفاء اور حضرت کے تمام مریدان باصفا ایک ایسے اپنے جو حضرت کے ساتھ ایکسپیرینس تھے، اگر وہ جمع کر کے کتابی شکل میں تحریر کریں تو امت کو بڑا فائدہ ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس حلقے میں جو علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں جو حضرت سے بہت قریبی ہے، وہ اپنا نام پیش کرے، اور میں دیگر حضرات سے کہوں گا کہ وہ اپنی معلومات کو اور یادداشت کو لکھ کر ان تک پہنچا دیں، اور پھر وہ جو ہے ان کو اچھی طرح ترتیب دے کر کتابی شکل میں آپ کے سامنے پیش کرے، تاکہ ہمیں بھی حضرت کی زندگی سے، اس زندگی کو، اس پہلو سے کہ جس کو ہم نے نہیں دیکھا، ہمیں بہت فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کرے ہمارے لیے آسان ہو جائے، اور اللہ کرے اگلے سال تک حضرت نور اللہ مرقدہ وبرد مسجاہ کی زندگی پر ایک اور حیات، ایک اور ضخیم کتاب وجود میں آ جائے۔ اے اللہ اس کے اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ ان علماء کرام کی برکت سے، اے اللہ ہم عوام کو، ہم ہماری زندگی کو، ہمارے نامہ اعمال کو گناہوں سے صاف فرما دے۔ اے اللہ اپنی محبت عطا فرما دے۔ اے اللہ زندگی کا بہت بڑا حصہ تیری نافرمانی میں گزر گیا۔ اے اللہ کب تک موت قریب ہے، معلوم نہیں کب ہم تیرے بلاوے پر لبیک کہتے ہوئے آ جائیں، اور اللہ اگر اسی گنہگار زندگی کو لے کر آئے، اللہ دنیا میں بھی بہت خسارے میں اور آخرت میں بھی خسارے میں رہیں گے۔ اللہ ان علماء کی برکت سے، اللہ ان کے قدموں کی برکت سے، اللہ میں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، اور سچی توبہ پر قائم و دائم رہنا نصیب فرما۔ اب موت تک کے لیے اے اللہ تیری مرضیات پر چلا اور نامرضیات سے بچا۔ اے اللہ مرضیات پر چلا، نامرضیات سے بچا۔ اے اللہ مرضیات پر چلا، نامرضیات سے بچا۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پہ، صحت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، اعضاء و جوارح کی سلامتی کے ساتھ، سعادت دنیا اور آخرت کے ساتھ، اعمال صالحہ کے ساتھ، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل و مکمل اتباع کے ساتھ، اور الہی جب موت کا وقت قریب ہو پھر نقشہ عجیب ہو۔ الہی جب موت کا وقت قریب ہو پھر نقشہ عجیب ہو، نگاہوں میں روضہ حبیب ہو، اور زبان پہ کلمہ طیبہ نصیب ہو، ایسے مقدر فرما۔ اے اللہ آخری وقت میں، آخری سانس کے ساتھ بھی ہماری زبان سے بآواز بلند کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرما۔ ربا اپنے سچے سچے سونے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو خیر ہماری دعا قبول فرما، اور علماء کرام جہاں جہاں سے تشریف لائے ہیں، اے اللہ ان کے قدم قدم جہاں جہاں رکھے گئے ہیں،
اللہ ان کے قدم قدم جہاں رکھے وہاں وہاں خیر کے چشمے جاری فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم. الحمدللہ رب العالمین.